اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، فتنہ ناسبیت بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور بڑے افسوس کے ساتھ، دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلک اہل سنت آج خطرے میں ہے۔ ہماری صفوں میں ناسبی حضرات گھستے جا رہے ہیں، اہل بیت کی تنقیص کرتے ہیں، اہل بیت کی معاذ اللہ کمزوریاں پکڑتے ہیں، اہل بیت پر معاذ اللہ سوالات اٹھاتے ہیں، اور جب ان کے سوالات کو گستاخی کہا جائے کہ آپ گستاخی کر رہے ہیں تو آگے سے کہتے ہیں ہم تحقیق کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں۔ ہمیں ریسرچ کرنے دیں، ہم نے آپ سے سوال کیا ہے، ہمیں اس کا جواب دیں۔ اور سوالات بھی ایسے عجیب قسم کی ہیں کہ وہ نظر آتا ہے کہ گستاخی ہے، لیکن ناسبیوں کو اپنے جملے گستاخی نہیں لگتے۔ جی مولا علی نے خیبر کیسے فتح کر لیا؟ باقی صحابہ بھی تو موجود تھے۔ حسن حسین نے اتنی فضیلتیں ان کو کیسے مل گئیں؟ باقی صحابہ بھی تو موجود تھے۔ یہ اندر کا بغض ہے، سوالات نہیں ہیں۔ جی سیدنا مولا علی بدر کے فاتح ہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ احد کے فاتح ہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ بغض نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ اسے تحقیق کہتے ہیں۔ جی ہم واقعہ کربلا پر تحقیق کریں گے، یزید کو خام خواہ واقعہ کربلا میں گھسیٹا جا رہا ہے، ابھی بھی آپ اس کو تحقیق کہتے ہیں، اور بڑے معصومانہ رویے کے ساتھ کہا جاتا ہے جی ہم تحقیق کر رہے ہیں، ہمیں تحقیق کرنے دو، ہم نے سوال کیا ہے، ہمیں اس کا جواب دو۔ ناسبیوں کو ایسے سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ اہل بیت پر سوالات اٹھا رہے ہیں، اہل بیت پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ حضرات توجہ فرمائیں، لہجہ بتاتا ہے، الفاظ بتاتے ہیں کہ بندہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ انداز ہے سوال کرنے کا۔ تو ایک بات میں عرض کر دوں کہ صحابہ پر بھی سوال اٹھایا جا سکتا ہے، اور لوگوں نے اٹھائے بھی ہیں۔ ایک طبقہ موجود ہے جو صحابہ کرام پر سوالات اٹھاتا ہے، اور وہ بھی کہتا ہے کہ ہم تحقیق کر رہے ہیں۔ جن لوگوں نے بھی اسلام کا جنازہ نکالا ہے، ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے، اور معاذ اللہ وہ صحابہ کرام پر بہتان لگاتے ہیں۔ اس وقت ناسبیوں کے پیٹ میں مروڑ کیوں اٹھتا ہے؟ کہتے ہیں جی یہ رافضی ہے، یہ صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے۔ وہ بھی تحقیق کر رہا ہے۔ اگر سیدنا مولا علی کی خلافت پر، آپ کے فضائل پر، آپ کی بہادری اور شجاعت پر کوئی سوال اٹھائے گا اور کہے گا جی میں علم کی تلاش میں نکلا ہوں، تو دوسری طرف وائس ورثہ سیدنا فاروق اعظم، سیدنا ابوبکر الصدیق اور کبار صحابہ کرام پر بھی لوگ تحقیق کرنا شروع کر دیں اور کہیں کہ ہم ریسرچ کر رہے ہیں، ہم علم کی تلاش میں نکلے ہیں، کیا کہو گے؟ رافضی ہے، گستاخ صحابہ ہے۔ تو آپ گستاخ اہل بیت کیوں نہیں؟ آپ تحقیق کریں اہل بیت پر، اور سوالات اٹھائیں اہل بیت پر، اور لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کر دیں اہل بیت کے بارے میں۔ آپ تحقیق کر رہے ہیں۔ یہ ناسبیوں کا بڑا ہتھیار ہے، اپنی چوری کو چھپانے کے لیے، جرم کو چھپانے کے لیے سہارا کس کا لیتے ہیں؟ جی ہم تحقیق کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، لوگ صحابہ پر بھی تحقیق کر رہے ہیں۔ کوئی سیدنا صدیق اکبر کی صداقت پر سوال اٹھاتا ہے، کوئی سیدنا فاروق اعظم کی 22 لاکھ مربع میل پر جو حکومت ہوئی اس پر سوال اٹھاتا ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ گستاخ صحابہ ہے۔ کیوں بھائی؟ آپ نے مولا علی پر تحقیق شروع کر دی ہے نا، شوق سے کریں، اس کو صحابہ پر تحقیق کرنے دیں۔ اور معذرت کے ساتھ ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ صحابہ پر تحقیق کر کے ان کی ایک رائے قائم ہوگی کہ معاذ اللہ یہ اچھے آدمی نہیں تھے، اور یہی بات ناسبی کرتے ہیں کہ سیدنا علی پر اتنے الزامات لگائے ہیں ناسبیوں نے، تحقیق کر کے حسن حسین پر تحقیق کر کے ناسبیوں نے غلط الزامات لگائے ہیں۔ جی ہم تحقیق کر رہے ہیں، ہمیں تحقیق کرنے دو۔ ادھر بھی ہو رہی ہے، وہ گستاخی ہے، آپ کی تحقیق ہے، رویہ دونوں کا ایک جیسا ہے۔ رافضیت کا رویہ بھی
غلط ہے، ناسبیت کا رویہ بھی غلط ہے۔ جو رویہ رافضیوں نے اپنایا ہے صحابہ کے بارے میں، وہی رویہ ناسبی اپنا رہا ہے اہل بیت کے بارے میں، لیکن دونوں نہیں سمجھ رہے کہ ہم گستاخی کر رہے ہیں۔ بالخصوص میں ناسبیوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ ہوش کے ناخن لو۔ جب کوئی صحابی رسول پر سوال اٹھاتا ہے اور اسے تحقیق کے زمرے میں ڈال دیتا ہے، جی میں تحقیق کر رہا ہوں، آپ کہتے ہیں یہ گستاخی ہے صحابہ کرام کی، یا کسی فرد واحد کی، کسی ایک صحابی کی گستاخی ہے۔ یہی بات تو آپ پر بھی لوٹائی جا سکتی ہے کہ آپ بھی اہل بیت کی گستاخی کر رہے ہیں۔ مطلب کیا ہے آپ کا؟ جی ہم تحقیق کر رہے ہیں، اہل بیت پر کیوں سوال اٹھایا جائے، صحابہ پر کیوں سوالات اٹھائے جائیں؟ دونوں طرف گرما گرمی ہے۔ جو جملہ سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں بولا جائے وہ گستاخی شمار ہوگا، وہی جملہ مولا علی کے بارے میں بولا جائے وہ بھی گستاخی شمار ہوگا۔ ابو بکر کے بارے میں کوئی غلط بات کر دے، سوال اٹھا دے، تحقیق کرنا شروع کر دے، وہ گستاخی ہے، اور علی کے بارے میں جو مرضی کہتے رہو وہ تحقیق ہے، وہ ریسرچ ہے۔ سبحان اللہ، کیا عجیب معاملہ ہے، دونوں غلطی کا شکار ہیں۔ صحابہ کی گستاخی بھی حرام ہے، اہل بیت کی گستاخی بھی حرام ہے، اور اگر ابھی بھی بات نہیں سمجھے تو میں ناسبیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ گستاخی کی تعریف کر دیں کہ گستاخی ہوتی کیا ہے۔ پھر تو کسی کو بھی گستاخ نہیں کہنا چاہیے۔ دنیا میں نہ کوئی گستاخ صحابہ ہے، نہ کوئی گستاخ اہل بیت ہے، سب علم کی تلاش میں نکلے ہیں۔ اگر کوئی علمی دلائل دے کر معاذ اللہ شیخین کو اسلام سے ہی نکال دے تو اس کی تحقیق ہے، آپ غصہ کیوں کرتے ہیں؟ میں تائید نہیں کر رہا، میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اگر کوئی علمی تحقیق کر کے معاذ اللہ صحابہ کو اسلام سے ہی فارغ کر دے تو گستاخی کا ہی فتویٰ لگے گا کہ آپ کہیں گے چلیں اس کی تحقیق ہے وہ کرے، لیکن ناسبیوں کو کوئی بات نہیں کرتا، اور ناسبی خود بھی گستاخ صحابہ کا فتویٰ لگا دیتے ہیں دوسروں پر، اپنے جملوں پر غور نہیں کرتے کہ سیدنا علی کے بارے میں وہ کیسی بکواسات کرتے ہیں، حسن حسین کے بارے میں کیسی بکواسات کرتے ہیں۔ گستاخی تو یہی ہوتی ہے، اور گستاخی کیا ہے کہ آپ حضرت علی کے بارے میں جو مرضی کہتے رہیں وہ تحقیق ہے۔ ادنا سے ادنا صحابی کے بارے میں، حالانکہ یہ بھی صحابی ہے اور اعلیٰ ترین صحابہ میں سے ہے، اول صحابی رسول ہے، لیکن آپ کو یہ صحابی نظر نہیں آتا، تو سامعین گرامی قدر بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ناسبی حضرات اہل بیت پر تحقیق کرنے کا جو ذوق رکھتے ہیں، سوالات اٹھاتے ہیں، ہوش کے ناخن لیں۔ تحقیق صحابہ پر بھی ہو سکتی ہے اور ہو بھی رہی ہے۔ اگر وہ گستاخی ہے تو آپ بھی گستاخی پر ہیں، توبہ کریں اس بات سے۔ مولانا عبد الرشید نعمانی صاحب نے اس پر ایک کتاب بھی لکھی ہے، ناسبیت تحقیق کے بھیس میں، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ جو تحقیق کا نعرہ لگاتے ہیں یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ تو بھائیوں اور دوستو، ناسبی بھی غلط جگہ پر کھڑے ہیں، رافضی بھی غلط جگہ پر کھڑے ہیں۔ اگر ناسبی اپنی جگہ حق پر ہیں تو رافضی بھی اپنی جگہ حق پر ہیں، دونوں علمی تحقیق میں لگے ہوئے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، یہ سہارا ہے تحقیق کا، اندر خانے دونوں غلطی کا شکار ہیں۔ ناسبی حضرات بھی غلطی پر ہیں، گمراہی پر ہیں، اور رافضی بھی گمراہی پر ہیں۔ توہین صحابہ، کوئی جملہ بھی صحابہ کے بارے میں بولا جائے یا جو رویہ صحابہ کے بارے میں اختیار کیا جائے، آپ کہیں گے یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے، توبہ کرو۔ وہ رویہ اہل بیت کے بارے میں بھی گستاخی ہوگا، غلط ہوگا، اس سے بھی توبہ کرنی چاہیے۔ تو بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، فتنہ ناسبیت کو ختم فرمائے، امت کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اہل بیت اطہار کی محبت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔